عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں، حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی۔ اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں۔ معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں۔ دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق۔ اچھی عادتوں کا نام دین ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے۔ کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے۔ رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسولہ، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں، رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان۔ میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے۔ اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو، یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان، ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی۔ ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے۔ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اخلاق ہے، یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور تھے۔ کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا، خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں۔ یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا۔ میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ۔ آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو۔ کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا, تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہیں. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے, ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے, اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ, کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں, فکر نہیں, اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا, باتیں بناتے رہنا, ان کی غیبت کرنا, ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث, ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی, یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے, کھانے کے لیے بیٹھے, بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا, انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے, بھوک بھی لگی, کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا, تیسرے نے چوتھے کو دے دیا, چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا, جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے, جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار, ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں, اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو, مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم, فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو. جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں, جو کمزور ہیں, وہاں جاؤ, محمد تمہیں مل جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں, اپنے فقیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمات تھے, اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم, ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں. حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی, جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے, ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا, پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا, تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم تائی کا. حاتم تائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا, لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا, ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم تائی کے تو 7 دروازے تھے, 7 دروازے تھے, ہر دروازے پر اتنا اتنا دیا جاتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا, یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی. حاتم تائی بڑا سخی ہے, 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا. ایک عاشق رسول نے جواب دیا, میاں سائل کو, فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا.
یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. دو چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں. کیا؟ لا کا مطلب نہیں. آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا. حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں. لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے. اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا. حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا. اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس حاتم تائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم. عدی نام تھا عدی. یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی. بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی. عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. وہ یمن میں رہتے تھے. یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا. عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے. کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی تعداد بھی نہیں کیا جاتا. عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ. ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے. یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں. اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسلے کیے گئے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی. آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا. بدر سے ہی لے لیں آپ، جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا. بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے، قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے. جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. ہاتھ دیکھ لیں، بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے. بارڈر کراس کر لیا اللیگل، قیدی ہے وہ، پوری زندگی کا قیدی. آج پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے. قیدیوں کے ساتھ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں، میدان میں، صحرا میں باندھ کر کے رکھتے. مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے، 3 دن قید میں رہتے، پھر چھوٹ جاتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا، اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں، حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی، جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی، ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم طائی کا بیٹا تھا, بہت اچھے اخلاق والا حاتم طائی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے, مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی, الجھے ہوئے بال ہیں, پرانے کپڑے ہیں, دھول میں ہٹی ہوئی ہے, لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے, بد زبان ہے, بہت بولتی ہے, آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی, کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو. صحابہ روک رہے تھے, وہ خاتون آگے بڑھتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. وہ خاتون آئی, منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا, اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں. بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہاں اچھا ایسی بات ہے, اچھا ایسی بات ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے, یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو, دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے, سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے. لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو, کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا. میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی وقار, مجھے آج بڑا قلق ہوتا ہے ان بچوں کو جن کی مائیں روتے ہوئے آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھتا نہیں, میری باتیں نہیں سنتا. کیا تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے؟ کیا تمہاری ماں بے وقوف ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے؟ آج تم اس کے پاس وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ باپ کے پاس کون ایسا بیٹا ہے جو تھوڑی دیر بیٹھے؟ انصاف کرو اے جوانو, تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ پوری پوری رات بتاتے ہو جو تمہارے پیسوں کے لالچی, تمہارے منصب کے لالچی ہیں, اور جس نے پورے خون پسینے کی کمائی سے تمہارے جسم میں طاقت بھری اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہتے. ابا ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس, جا رہا ہوں دوستوں کے پاس. تمہاری دنیا کا سب سے بہترین کوئی دوست ہے وہ تمہارا باپ ہے, سب سے بہترین دوست تمہاری ماں ہے, اس کے پاس اپنا وقت کیوں نہیں شیئر کرتے؟ یہ میرے پاس درد بھری ہوئی داستانوں کی فہرست ہے جو ماں اور باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی بتائیں, بڑھاپے میں ہماری باتیں سننے والا اب کوئی نہیں ہے. یاد رکھو تمہارے باپ اور ماں کی جو تم نے جوانی میں تعظیم کی یہ الگ مقام رکھتی ہے, اصل تعظیم تو وہ ہے جب تم جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہو, وہ پوچھی ہوئی بات کو بار بار پوچھ رہے ہو تم سے, ایک ہی سوال کو دہرا رہے ہو بار بار. تم چلا کر کے کہو کہ اماں ابھی تو بتایا تھا, بار بار کیا پوچھتی ہے؟ نہ میرے عزیز, تم امت مصطفیٰ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی عورت جس کے مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا, ایک ہی بات کو 70 بار سنا ہوگا لیکن کبھی حضور نے نہیں فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا, نہ, اس کی بات ہر بات سنتے رہے. اپنے ماں باپ میں سے جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے وہ تم سے بار بار سوال کرنے لگے تو انہیں یہ احساس بھی ہونے نہیں دینا کہ انہوں نے تم کو اس سے پہلے بھی کوئی بات پوچھی تھی. ہر بات نئی تازگی کے ساتھ جواب دو, ہاں اماں ایسی بات تو ہے. کبھی تمہاری ماں نے پوچھا بیٹا صبح ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ناشتہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھی اماں بیٹا ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ابھی تو ناشتہ کیا تھا. پھر پوچھا اس نے ناشتہ کیے بیٹا؟ کہا ہاں اماں ناشتہ کیا. یہ نہیں کہ اماں ابھی تو بتایا پھر پوچھ رہی ہو, نہیں, اسے یہ احساس تک ہونے نہ دو کہ اس نے 2 بار تم کو پہلے پوچھا ہے. یہ ہے ماں باپ کی تعظیم, یہ ہے حسن اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے جن کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے
लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं, होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक़े मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, दो आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इससे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं, वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया, अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं, उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं, मेरा बेटा कमा करके लाया हो मैं वो खा लूं। जिंदगी पर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया,
اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا. اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں. تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے. ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے. کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی ہے.